ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوان ہو۔ یہ کمال امام حسین کا ہے کہ جو انہوں نے کربلا میں کیا، جس کے اثرات آج بھی ہر دنیا کے خطے میں نمودار ہو رہے ہیں، اور اسی حسینیت سے دنیا بھی گھبرا رہی ہے، دنیا بھی ڈرتی ہے۔ کیونکہ جو قوم اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی کربلا کے واقعے کو تازہ کر رہی ہے، وہاں خوف کس کو ہے؟ خوف اس وقت کس کو تھا، آج خوف کس کو ہے؟ یہی زندگی، یہی تحلیل ہے۔ اس وقت کس کو مشکل تھی؟ ایک شخص سے کیا فرق پڑتا تھا اگر وہ بیعت نہیں کرتا؟ کیا فرق پڑتا تھا؟ چھوڑ دیتے؟ نہیں، دشمن جانتا تھا یہ ہستی کیا ہے، یہ ایک کائنات پلٹ سکتا ہے، اسی لیے اسے ان کے بڑے کہہ گئے تھے حسین سے بیعت لینے کی کوشش نہیں کرنا، نہیں چھیڑنا، نہیں کچھ کہنا، مگر نہیں، مجبوری تھی، مشکل تھی۔ کیونکہ وہ جو نظام تھا دوسرا والا، شیطان کا نظام، اس کو گھبراہٹ اسی سے تھی، اسی لیے انہوں نے یہ پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس ایک شخص کو ہٹا دیا جائے۔ مدینہ سے وہ ریڈی ہے کہ کسی طریقے سے یا بیعت ہو جائے یا گردن الگ ہو جائے، لیکن نہیں کر پایا۔ مکہ پہنچ گیا احرام میں کہ یہاں پر تلواریں چلیں، لیکن حرمت کعبہ کو مد نظر رکھا اور مولا نکل گئے۔ امام کو کربلا لایا نہیں گیا کہ زبردستی ایسا کیا، امام کے رخ مڑ گئے، امام کو روک لیا اور کربلا، نہیں، ایسا نہیں ہے، پھر ہم امام کو نہیں سمجھے۔ یہ امام ہے جنہوں نے یزید کو کربلا بلایا ہے، یہ امام ہے۔ کیوں بلایا کربلا؟ تو اگر مدینہ میں ہو جاتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا یزید کیا ہے، مکہ میں ہو جاتا تو بھی۔ تو ایسی جگہ کا امام نے انتخاب کیا کہ جو سالوں سے نقاب میں چھپی ہوئی منافقت تھی، اس کے پردے کو ہٹانا تھا، اس کے پردے کو ہٹانا تھا، تاکہ پتہ چلے دنیا کو یہ یزید شخص نہیں ہے، یہ نظام ہے، نظام۔ اور ابھی بھی یزید کے نظام کو حسینیت سے مشکل ہے۔ کیوں؟ کہا دنیا میں، پوری دنیا میں یزیدیت کے نظام کو روکنے والا کوئی بھی مکتب نہیں سوائے حسینیت کے، سوائے حسینیت۔ یہی گھبراہٹ ہے اس کو، یہی گھبراہٹ ہے۔ کبھی وہ مجلس روکتا ہے، کبھی جلوس روکتا ہے، کبھی وہ اس پہ پابندی لگاتا ہے، اس پہ پابندی لگاتا ہے، مگر وہ ظاہر میں زندہ ہے۔ اسے کیا پتا حسین کیا ہے؟ اسے کیا پتا؟ حسین کا معاملہ اس عالم کا معاملہ تھوڑی ہے، حسین کے معاملے تمام عالم میں موجود ہیں۔ اسی لیے تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے رسول خدا بیٹھے ہوئے، راوی کہہ رہا میں رسول کی خدمت میں موجود تھا، ایک بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، یہ تو بچہ ہے۔ کہا یہ حسین ہے جس کے لیے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عرش کے دائیں طرف، یعنی معاملہ کوئی اور ہے، کوئی اور ہے معاملہ، ہم سمجھ نہیں پائے آج تک اس معاملے کو، اصل کوئی عالم کوئی اور ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ جو امام کے ساتھ تھے، تلوار کی دھاریں ان کی گردنوں کو اثر نہ کر پائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی اور عالم میں تھے، اور عالم میں تھے۔ اصل معاملہ دیکھیں نا، یہ معرکہ
ظاہری معرکہ صرف نہیں ہے آپ اگلے 61 ہجری میں کربلا یہ زمین تھی، کوفہ سے اتنے کلومیٹر تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے یہ سب بھی پتہ ہونا چاہیے ظاہر ہے، لیکن یہ سب صرف یہ نہیں ہے. وہاں جو یزید ہے وہ اچانک سے نہیں آیا، اسے لایا گیا ہے، اسے لایا گیا، اور اسے لانے والے کوئی اچانک سے نہیں پیدا ہوئے، یہ اس وقت سے تیاری کر رہے تھے.